واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 18، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ ایک خوشبودار پھول ہے جسے وہ پھول کی صورت میں دیکھنا اور سونگھنا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ جب وہ میدان جنگ سے واپس آئے تو شارینہ اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا کرے۔ شارینہ پر اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے کیلاش کی جو تصویر اپنے ذہن میں بنائی تھی اسے کیلاش نے بدنما اور داغدار کر دیا۔ شارینہ نے اسے یہ تو نہ کہا کہ وہ جس کیلاش سے محبت کرتی تھی وہ کیلاش محض ایک تصور تھا اور شارینہ تصور پرست لڑکی نہیں بننا چاہتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ خالد بن ولید، ابو عبیدہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہم اور دوسرے نامور سالاروں کی قیادت میں مجاہدین اسلام کا لشکر کیسر روم کے خلاف طوفان کی طرح بڑھا تو کیلاش کو حکم ملا کہ وہ اپنا چھاپا مار گروہ لے کر آگے چلا جائے اور مسلمانوں کے خیمہ گاہوں پر شب خون مارے۔ یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی تھی اور ہر محاذ پر فتح مسلمانوں کی ہوتی تھی اور کیسر روم کی فوج پیچھے ہٹتی آ رہی تھی۔ شارینہ کے خیالوں میں وہ انقلاب آنے لگا تھا جو بڑی تفصیل سے حدید کو سنا چکی تھی۔ کیلاش اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ اس رات کیلاش بستیوں اور چھوٹی بڑی آبادیوں سے دور ایک جنگل میں شارینہ کے راستے میں آ گیا اور ایسی حالت میں آیا کہ اس کی دونوں ٹانگیں بہت ہی بری طرح زخمی تھی اور ان زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ اسے توقع تھی کہ شارینہ کے دل میں اس کی محبت اگر پہلے سے بڑھی نہیں تو کم بھی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن وہ شارینہ کو اس جنگل میں ایک مسلمان کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کا چہرہ دل سے اٹھنے والے قہر اور عتاب سے سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے زیادہ حیرت اور پریشانی میں نہ رکھو شارینہ، کیلاش نے کہا، اب بتا دو کہ یہ کون ہے اور تم اس کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ اگر یہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا تو تم ہم کو دیکھ کر خوش ہوتی، دوڑ کر ہماری پناہ میں آ جاتی۔ یہ مجھے نہیں لے جا رہا کیلاش، شارینہ نے بڑی پختہ آواز میں کہا، میں اسے لے جا رہی ہوں اور تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو رہی ہوں۔ مجھے بھول جاؤ کیلاش، ہمارے راستے جدا ہو گئے ہیں۔ تمہیں لڑکیاں پاگل کہا کرتی ہیں، کیلاش نے کہا، وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ تمہیں یہاں دیکھ کر بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ایک مسلمان کے ساتھ بھاگی جا رہی ہو۔ تم نے شاہی خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ کیا تمہارے شاہی خاندان کی کوئی عزت رہ گئی ہے؟ حدید نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور اسے بولنے کی مہلت دیے بغیر کہا، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے جس انجام کو تمہارا شاہی خاندان پہنچ گیا ہے۔ ان بادشاہوں کی بیویاں گن لو، شارینہ بول پڑی، ان کی داشتائیں گن لو، نہیں گن سکو گے۔ شاہی خاندان کے آدمی جہاں کہیں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں حکم دے دیتے ہیں کہ اسے محل میں پہنچا دو، فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ ماں باپ اور بھائی بہنوں سے کم سن لڑکیاں چھین جھپٹ کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ جو علاقے فتح کرتے ہیں وہاں ان کی فوج لڑکیوں پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ میری ماں کو قافلے سے اغوا کیا گیا اور روم کے بادشاہ فوکاس کے پاس پہنچا دیا گیا تھا۔ بادشاہ کا فرض یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان کے والدین کی فریاد سنے جن کی بیٹیاں اغوا ہو جاتی ہیں اور ان بیٹیوں کو ڈھونڈ نکالنے کا حکم دے، لیکن یہاں بادشاہ قزاقوں سے بدتر ہیں۔ یہی وہ وجوہات ہیں جنہوں نے میرے دل میں اس شاہی خاندان کی نفرت پیدا کی ہے۔ کیلاش بھائی، حدید نے کہا، آج تمہاری ایک لڑکی جا رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ شاہی خاندان کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ میں اس لڑکی کو زبردستی نہیں لے جا رہا، یہ میری یا کسی اور کی داشتہ نہیں بنے گی، نہ اسے تفریح تباہ کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ اگر میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہوں تو سپہ سالار کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکوں گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سپہ سالار کو اچھی لگے تو وہ اس پر قبضہ کر لے گا۔ اسے ہمارے یہاں اتنی ہی عزت ملے گی اور اتنا ہی وقار ملے گا جتنا ہمارے خلیفہ کے گھر کی مستورات کو اور سپہ سالاروں کی بہو بیٹیوں کو ملتا ہے۔ عزت اور وقار دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، وہاں تمہارا علاج ہوگا، اور تم نے اگر اسلام قبول کر لیا تو تمہاری عسکری قابلیت کے مطابق تمہیں عہدہ ملے۔ تم خوش قسمت ہو کہ میں زخمی ہوں، کیلاش نے کہا، میں زخمی نہ ہوتا تو تمہیں اس سے زیادہ بولنے کی مہلت نہ دیتا جتنا تم بول چکے ہو۔ حدید کی مسکراہٹ کچھ اور زیادہ کھل اٹھی اور اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ کیلاش کے ساتھ جو دو سپاہی تھے وہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور شاید کیلاش کے حکم کے منتظر تھے۔ وہ اس گفتگو میں دخل نہیں دے رہے تھے۔ کیلاش ایک تو افسر تھا اور دوسرے شاہی خاندان کا آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دونوں سپاہیوں کو بولنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ کیلاش یہاں تک اس طرح پہنچا تھا کہ وہ جب
کہ جب وہ اس کے دونوں سپاہی حدید اور شارینہ کو دور گھوڑے پر سوار نظر آئے تھے تو ان دونوں نے ان تینوں کو دیکھ لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کیلاش اور اس کے سپاہیوں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ کیلاش کو کچھ شک ہوا کہ یہ شارینہ ہے یا جو کوئی بھی ہے، اس کی شکل و صورت شارینہ سے ملتی جلتی ہے۔ اگر یہ شارینہ نہیں تھی تو آخر ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، جبکہ کیلاش کے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ اس نے لڑکی کو پکڑنے کے لیے اپنے گھوڑے کا رخ ادھر کو کر لیا تھا۔ حدید اور شارینہ ایک بڑی لمبی ٹیکری کی اوٹ میں اپنے سفر کو جا رہے تھے۔ کیلاش کے گھڑ سوار سپاہی انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ کیلاش نے انہیں روک کر کہا کہ گھوڑوں سے اتریں، گھوڑے پیچھے رہنے دیں اور پا پیادہ دبے پاؤں انہیں تلاش کیا۔ کیلاش کہیں پیچھے رک گیا تھا۔ حدید اور شارینہ نے چشمہ دیکھا اور وہ جگہ انہیں اچھی لگی اور وہیں رک گئے۔ رات تاریک ہو چکی تھی اور پورا چاند ابھر آیا تھا۔ آخر وہ دونوں سپاہیوں کو نظر آ گئے۔ دونوں اکٹھے آگے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کیلاش کو اطلاع دینے جا رہا ہے۔ وہاں سے دوڑ پڑا اور یہ تھی وہ قدموں کی آہٹ جو حدید اور شارینہ نے سنی تھی، اور ادھر دیکھا تو ایک سپاہی کھڑا تھا۔ شارینہ نے اس سے پوچھا کہ وہ دوڑتا آیا ہے۔ سپاہی نے یہ فریب کاری کی کہ وہ بھوکا بھکاری بن گیا اور روٹی کی بھیک مانگنے لگا۔ شارینہ نے اس پر کچھ غصہ جھاڑا تھا، لیکن اسے واقعی بھوکا اور مجبور دیکھ کر کھانے کو کچھ دے دیا تھا۔ اتنے میں اس کا ساتھی کیلاش تک پہنچ گیا اور وہ کیلاش کو اور اپنے ساتھی کے گھوڑے کو ساتھ لے آیا۔ کیلاش نے جب شارینہ کو قریب سے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ تو تھی ہی شارینہ، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہی خاندان کی ایک لڑکی جنگل میں ایک اجنبی کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ کیلاش نے شارینہ کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن شارینہ پر اثر کچھ نہ ہوا۔ اس نے مسلمان پر لعن طعن کی اور اسلام کی بھی توہین کر ڈالی۔ شارینہ کو یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ مسلمان ڈاکو اور لٹیرے ہیں اور ان کا نہ کوئی خدا ہے نہ مذہب۔ میں خوش قسمت نہیں کہ تم زخمی ہو، حدید نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ معذور ہو اور پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم زخمی پر، عورت پر، بچے پر اور بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے۔ تم نے میری بے عزتی کی ہے، میرے مذہب کی توہین کی ہے، لیکن میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اس اسلام کا حکم ہے جسے تم اچھا نہیں سمجھ رہے، بلکہ کہتے ہو کہ یہ تو کوئی مذہب ہی نہیں۔ شارینہ، کیلاش نے کہا، اگر تم برا نہ جانو تو میں اپنے ان سپاہیوں کے ساتھ رات یہیں گزار لوں۔ میں برا کیوں جانوں گی؟ شارینہ نے کہا، جہاں جی چاہتا ہے وہاں لیٹ جاؤ، اور ہمارے پاس کھانے کا سامان ہے۔ حدید نے کیلاش سے کہا، لے لو اور کھا لو، کوئی اور ضرورت یا تکلیف ہو تو مجھے بتانا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیلاش نے کہا اور شارینہ سے مخاطب ہوا، شارینہ، تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہو، میری صرف یہ بات مان لو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے الگ میرے پاس بیٹھنا۔ بیٹھ جاؤں گی، شارینہ نے کہا، لیکن ایک بات میری بھی مان لو، مجھ سے دور جا کر لیٹنا۔ کیلاش نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ یہاں سے تھوڑی دور ٹیکری کے قریب میرا بستر بچھا دیں۔ سپاہی دوڑے گئے، گھوڑوں سے سفری بستر کھول لائے اور کچھ دور زمین پر بچھا دی۔ دونوں نے کیلاش کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کیلاش کے کہنے پر سپاہیوں نے اپنے سونے کا انتظام اس سے کچھ دور کیا۔ شارینہ کیلاش کے بستر پر جا بیٹھی اور اس سے پوچھا کہ وہ اور کیا بات کہنا چاہتا ہے۔ کیلاش اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلی چلے۔ شارینہ اسے اپنا فیصلہ سنا چکی تھی کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں جا رہی۔ کیلاش منت سماجت پر اتر آیا اور پھر اسے مسلمانوں سے ڈرایا، لیکن شارینہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر شارینہ اسے مایوس چھوڑ کر واپس حدید کے پاس جا پہنچی اور اس کے ساتھ بچھے ہوئے کمبل پر لیٹ گئی۔ وہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، بڑی جلدی سو گئے۔ معزز ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 19 اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔